السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں سے ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، دین کے تحفظ کے لیے گھر بار کو چھوڑا ہے، اور ہجرت فرمائی ہے۔ یہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین کی محنت کے لیے گھروں سے نکلنے کی دعوت دی، ترغیب دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس طرح نکلے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کا باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان قائم کرنے کے بعد انہوں نے جو تمہید بیان کی ہے، وہ تمہید ہمارے لیے بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا، حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے۔ اور یہ وطن کا چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب تھا۔ انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا، اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی، نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی۔ وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ گویا وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ صرف آخرت ہی کی فکر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف ان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک ہے محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرز محنت کے ساتھ دین کو پھیلانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کے ساتھ دین کو ساری دنیا میں عام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت ہی بڑی محنت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم جو دین کی محنت کر رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی محنت ہے۔ ہمیں اصلی محنت کو سامنے رکھنا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر آنے کی کوشش کرنی ہے، اس طرف پہنچنا ہے۔
اس کے لیے سوچنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس محنت کا فائدہ تو یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو اور دوسرے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ لوگ ان کی محنت سے دین پر چلیں گے اور دین کو قبول کریں گے، اور اللہ کی طرف سے جب ہدایت ملے گی تو خود بخود محنت کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔ ایک یہ جو محنت ہے، اس محنت کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو محنتیں اور ہیں۔ ایک تو ہے مقدار میں محنت کو بڑھانا، اور دوسرا ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کا صحیح شکل پر پڑنا، یعنی محنت بھی بڑھے اور ساتھ میں محنت کا رخ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن رخ ٹھیک نہیں ہوتا، تو دونوں چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے زمانے میں 150 جماعتیں نکالی ہیں، جن میں 25 سفر وہ ہیں جن میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کسی میں 1000 نکلے، کسی میں 500، کسی میں کم زیادہ مختلف تعداد رہی۔ 300، 13 بھی ہوئے، 10، 15، 7، 8، اور کبھی 2 مہینے کے لیے، کبھی 3 مہینے کے لیے، کبھی 20 دن کے لیے مختلف جماعتیں نکالی۔ اور مختلف اوقات کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے۔ اب یہ جو بھیجنا تھا، دین کے لیے جو نکالنا تھا، اسی کا نام ہے ہجرت، کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جسے ہم ہجرت لغویہ کہہ سکتے ہیں۔ ہجرت کا جو لفظ ہے، لغت کے اندر ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو ہجرت لغویہ کیا ہے کہ آدمی کسی چیز کو چھوڑ دے۔ اب یہ چھوڑنا کبھی دنیا کے لیے ہوگا، مثال کے طور پر کوئی آدمی کاروباری غرض سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دے اور کسی دوسرے ملک چلا جائے۔ کبھی آدمی ملازمت کی غرض سے گھر چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے، کبھی تعلیم کی غرض سے کہ فلانی جگہ اچھی تعلیم ہے، آدمی گھر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت لغویہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد کوئی دین نہیں ہے، صرف دنیاوی چیز مقصود ہے۔ اسی طرح ہجرت لغویہ میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، کہ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو ترک معاصی، ترک ذنوب، گناہوں کا چھوڑنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، یہ بھی بہت ضروری چیز۔ پھر ایک دوسری ہجرت ہے، دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت عرفیہ۔ عرف میں جس کو لوگ
ہجرت کہتے ہیں۔ یہ وہ ہجرت ہے جس میں آدمی کبھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے وطن میں امن نہیں ہے، تو آدمی دوسرے وطن ہجرت کر لیتا ہے تاکہ وہاں جا کے اس کو امن مل جائے۔ جیسے مکی دور میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے وہاں بڑے سخت حالات تھے، اور ان حالات میں دین پر چلنا ان کو مشکل ہو رہا تھا، امن نہیں تھا۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور مدینہ منورہ نہیں حبشہ ہجرت کی، اور حبشہ جو ہے ان کے لیے امن کی جگہ تھا۔ تیسری جو قسم ہے ہجرت کی، وہ ہے ہجرت شرعیہ۔ یہ وہ ہجرت ہے جو انسان دین کی غرض سے کرتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ہوئی ہے، کہ لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور مدینہ منورہ اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جب تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسلام بنایا، وہاں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اب لوگ وہاں ہجرت کرنے لگے۔ تو یہ جو ہجرت ہے، ہجرت شرعیہ ہے۔ اسی طرح روایات میں یہ ملتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک ہجرت ہوگی جو شام کی طرف ہوگی۔ یہ ہجرت بھی دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ہوگی، اور یہ بھی شرعی ہجرت ہوگی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، اور وہ جو اقسام ہیں، وہ اقسام اسی اعتبار سے ہیں کہ مختلف امور کے لیے جس میں دین کا تحفظ بنیاد ہے، ہجرت کی گئی، اور ہر قسم کی پھر کچھ 1-2 صورتیں بنتی ہیں۔ تو اگر ان صورتوں کو الگ کریں تو 8 قسمیں بن جائیں گی، ورنہ 5 قسمیں ہیں۔ چنانچہ پہلی قسم ہجرت کی وہ ہے جو حبشہ کی ہجرت ہے۔ پھر حبشہ کی ہجرت 2 دفعہ ہوئی ہے۔ چنانچہ حبشہ کی پہلی ہجرت وہ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں ہوئی، اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اور یہ بھی 5 ہجری تھی، نہیں 5 نبوی، نبوت کے 5ویں سال۔ تو پہلی جو ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے۔ دوسری ہجرت وہ ہجرت مدینہ ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہجرت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو یہ مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ اسی طرح مختلف قبائل اور وفود نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور یہ جو ہجرت ہے، یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے۔ یہ ہجرت کے بعد جو دور چلا ہے، تو فتح مکہ تک
یہ ہجرتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی 8 ہجری تک. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم وہ وہ ہجرت ہے جو ابھی لغوی ہجرت میں ذکر کی، کہ گناہوں سے آدمی نیکی کی طرف ہجرت کرے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے. چوتھی قسم کہ آدمی اگر دار الکفر میں رہتا ہو تو دار الکفر سے آدمی ہجرت کرے دار الاسلام کی طرف، ایسی جگہ جہاں پر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اس کو آسان ہو. تو یہ چوتھی ہجرت ہے. اور پانچویں ہجرت جو آخر زمانے میں ہوگی، اور وہ شام کی طرف ہوگی، جب فتنوں کا ظہور ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا تو لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے. تو یہ ہجرت کی 5 قسمیں ہیں. اب ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہجرت کا نقشہ ملتا ہے وہ 2 بڑی ہجرتیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اسی ہجرت کے حوالے سے ہے. تو پہلی ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، وہ ہجرت مکہ مکرمہ کا جو دور تھا اس میں ہوئی، اور وہ ہجرت حبشہ کی طرف تھی. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب کفار کے مظالم بڑھ گئے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، چنانچہ جب مسلمانوں کی تعداد 31 ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سرزمین کی طرف چلا جاؤں جہاں میں بلا خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے. اب یہ جو اجازت ملی تھی، یہ اجازت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ جو پہلی ہجرت تھی اس میں 12 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں، اور اس قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اسی سفر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے. کیونکہ یہ ابتدائی دور میں اسلام لائے تو تکالیف اٹھانی پڑ رہی تھی. پھر اس کے بعد 2 مہینے گزرے کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر ہجرت کریں حبشہ کی طرف. چنانچہ دوسری جو ہجرت ہوئی ہے اس میں تعداد زیادہ تھی، چنانچہ 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں، جن میں 11 قریشی صحابیات تھیں اور 7 وہ صحابیات تھیں جو پردیس سے تشریف لائی تھیں.
اس ہجرت میں جو نمایاں نام روایات میں ملتے ہیں، ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ حضرت اسما بنت عمیس، حضرت خنیس بن حذافہ سہمی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت معیقیب بن ابی فاطمہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن حزام بن خویلد، یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت حکیم بن حزام کے بھائی ہیں، اور ہجرت کے سفر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح حضرت سودا بنت زمعہ، جو ابھی تک ام المومنین کے رتبے سے مشرف نہیں ہوئی تھی، اور یہ وہی سال ہے جس سال میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کی شہادت ہوئی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ یہ حضرات نبوت کے 6 سال ایمان لے کر آئے۔ حیات الصحابہ میں حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بہت تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کو نقل کرنے والے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک کھجوروں والی سرزمین دیکھی ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاتب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دین کے لیے ہجرت کرنی ہے تو سمندری راستے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو راوی ہیں حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی سفر کے دوران میری کشتی میں ولادت ہوئی۔ تو اللہ کے راستے میں جب صحابہ نکلے ہیں تو مختلف حالات بھی چلتے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح طریقوں سے ستایا جانے لگا، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور ان کو دین سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں مصروف ہیں اور ابھی صحابہ کو ان تکالیف سے بچا نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ ملک حبشہ میں چلے جاؤ، کہ وہاں جو بادشاہ ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لہذا تم اس کے ملک میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں اس تنگی سے نجات عطا فرمائے گا، اور جن مصیبت میں ہو اس سے تمہیں راحت ملے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر جماعتیں بنا کر جانے لگے۔ تو ایک جگہ یہ اکٹھے ہو گئے، وہاں رہنے لگے، بڑا اچھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بہترین پڑوسی تھے، اور صحابہ اپنے دین پر اطمینان سے چلنے لگے، کیونکہ کسی ظلم کا اندیشہ نہ تھا۔ اب جب قریش والوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان تو ایک ایسی جگہ جا کر رہ رہے ہیں جہاں پر ان کو امن مل گیا ہے اور یہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کو بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے یہ تدبیریں شروع کر دی۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ باطل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دین پر چلنے والوں کو اور دین
کے لیے ہجرت کرنے والوں کو تکلیف دی جائے اور ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ چنانچہ قریش نے اپنے پاس سے 2 آدمیوں کو بطور نمائندے کے بھیجا، جن میں ایک عمر بن عاص اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے، اور یہ بہت سارے تحفے لے کر حبشہ پہنچے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے لیے لے کر گئے، اور الگ سے اس کے لیے بھی بنایا ایک ہدیہ۔ اسی طرح جو بادشاہ کے جو جرنیل تھے بہت سارے، ان کے لیے ہدیے بنائے، تحفے بنائے، تاکہ یہ ان کو دیں اور وہ بادشاہ تک ان کی بات کو پہنچائیں اور ان کا جو مطالبہ ہے مان لیں۔ اب جب انہوں نے مختلف جرنیلوں کے پاس ہدیے دیے تو ان کو جا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری قوم کے چند لوگ اپنا دین چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، اور وہ تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، چونکہ حبشہ میں اس وقت عیسائیت اور نصرانیت کا دین رائج تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، تمہارے دین کو اپنایا نہیں ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ اب جب بادشاہ کے پاس یہ ان کے ہدایا پہنچے تو بادشاہ نے ان کو بلایا کہ اچھا بھائی آؤ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے چند بیوقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک نیا دین گھڑا ہوا ہے، وہ ایسا دین ہے جسے ہم بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے تمہارے ملک میں آ کر پناہ لی ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور ان کے خاندان، ان کے اعزہ اور اقارب اور ان کے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لے کر آ جاؤ، یہ لوگ آپ کے دین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں، ان کے معاملے میں غور نہ کر لوں، اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے، اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے میرے پڑوس کو اختیار کیا۔ اب اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو ان کی قوم کے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ ایسے نہ ہوئے تو میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کے قوم کے درمیان نہیں پڑوں گا۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا۔ اب جب مسلمان بادشاہ کے دربار میں آئے تو انہوں نے وہاں آ کر سلام کیا، لیکن بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، جیسا کہ وہاں پر رواج تھا، جو طریقہ کار تھا۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ اے جماعت، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر مجھے سجدہ کیا اور سلام کیا، تم لوگوں نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہ عیسائی ہیں اور ہم جو ہے وہ تمہارے دین پر بھی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنی قوم کے دین پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اب بادشاہ نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ دین تمہارے پاس کون لے کر آیا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ دین ہمارے پاس ہم میں کا ہی ایک آدمی لے کر آیا ہے، جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حسب نسب سے خوب واقف ہیں۔ یہ جو دعوت کی بات بیان کی ہے، یہ بیان کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وہ تعلیمات ذکر کی جو اخلاقیات پر مشتمل تھی، اور ساتھ میں اپنے ان عیوب کا ذکر کیا جن عیوب کی وجہ سے انسان کی شخصیت خراب ہوتی۔ چنانچہ مختلف روایات ہیں جس میں انہوں نے مختلف باتیں ذکر کی، تو اگر ان کو جمع کریں تو 10 کے قریب ایسے اخلاقی امور کی تعلیم ملتی ہے جس کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو نبی آئے اس نے ہمیں نیکی کا اور صدقے کا حکم دیا، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ پتھروں کی عبادت سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے اور امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کی تعلیم دی، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی، حرام کاموں اور ناحق خون بہانے سے رکنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے بچنے اور جھوٹی گواہی کو دینے اور یتیم کے مال کے کھا جانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ یہ وہ امور ہیں جو اسلام کی اخلاق کی تعلیم ہے، اور مکی دور میں مسلمانوں کے اخلاق پر محنت کی گئی۔ اور جو آدمی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو ابتدا میں اخلاق ہی کی تعلیم سکھائی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت ایمان تھا اور اخلاقیات تھے، احکامات تو نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ قرآن کریم کی کچھ آیات اتر چکی تھی جس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر تھا، ورنہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات وہ مدنی دور میں آئے۔ اب جب یہ بادشاہ کو انہوں نے ساری بات سنائی تو بادشاہ بہت مطمئن ہوا اور بہت خوش ہوا۔ تو اس نے کہا ساری دعوت کو سننے کے بعد کہ اللہ کی قسم تمہاری یہ جو باتیں ہیں یہ اسی نور سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین آیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ تم لوگوں نے سلام کیا اور تم لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے، چنانچہ ہم نے آپ کو اسی طرح سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ یہ جو قریش کی طرف سے وفد آیا تھا اس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں اور ان کا ان کے اوپر ایمان بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر حضرت
جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کو سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بادشاہ نے جب ایک دن ان سے یہ بات سن لی تو بادشاہ نے ان کو کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھے ان پر اطمینان ہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے تو ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے یہ بات اگلے دن رکھی کہ بادشاہ سلامت آپ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا تو مسلمان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں، وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کا اللہ تعالی نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ تو بادشاہ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جو زمین پہ تھا، اس نے تنکا کے تو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور کہنے لگا خدا کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں۔ تو یہ سن کر جو بادشاہ کے اطراف میں جرنیل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی باتوں میں بڑبڑانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کتنا بھی کچھ بولتے رہو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میرے ملک میں تمہیں ہر طرح سے امن ہے، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور یہ جو قریش والوں نے لالچ کے طور پر اتنا سارا جمع کیا تھا، یہ سارا کا سارا بادشاہ نے واپس کر دیا۔ اب اس پورے واقعے کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے اس میں ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اخلاقیات سب سے مقدم ہیں، اور انسان اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے آج کیا کر رہا ہے، آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اخلاق کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی وہ ہماری معاشرتی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو ان عبادات کا، ان اخلاقیات کا پابند بناتے ہیں یا نہیں؟ یہ آج بڑا اہم سوالیہ نشان۔ ہجرت حبشہ کے ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابیہ خاتون ہے ام عبداللہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور میرے خاوند حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سے سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اس وقت تک اسلام لے کے نہیں آئے تھے، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھی، یعنی مشرکین جو اس وقت تھے وہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ام عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہمیں ہر وقت ستاتے ہو، ہر وقت دباتے ہو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں کہیں اور جا کر رہیں گے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ ام عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس وقت ایسی رقت طاری ہوئی تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر جانے کا انہیں بہت غم ہو رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند اپنی ضرورت پوری کر کر آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر تم تھوڑا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے اس ہجرت کرنے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ پر کیسی رقت طاری تھی، کیسے غمگین تھے۔ تو حضرت عامر کہنے لگے کہ کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی امید ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہو گئی ہے۔ تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک خطاب کا حمار گدھا مسلمان نہیں ہوگا، یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یہ کیسے مسلمان ہو؟ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کی سختی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یعنی اگلے سال ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت ملی۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں مسلمانوں کے ہجرت حبشہ کے موقع پر گویا کہ اسلام کی جو چنگاری تھی وہ جلا دی تھی، اور وہ جل رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب اسلام لائے ہیں تو مسلمانوں کو جو فائدہ ہوا ہے وہ پھر کسی سے مخفی نہیں ہے، اور آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اسلام کے واقعے کو سن کر، ان کی اس زندگی کو سن کر واقعتاً ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور کیوں تازہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ تو پہلی ہجرت تھی جو مکہ میں ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں چلے گئے، اور پھر یہاں جو لوگ گئے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ بعد میں پھر مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی ہے تو وہاں پہنچے ہیں، اور کچھ لوگ 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، تو وہ بھی بعد میں وہاں پر پہنچے ہیں۔ جو دوسری ہجرت ہوئی ہے وہ ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے، اور یہ وہ ہجرت تھی جو ہجرت فرض تھی۔ اس ہجرت کو کرنا صحابہ پر فرض تھا، اور فتح مکہ تک یہ ہجرت ہو رہی تھی، یہ ہجرت ضروری بھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ والی ہجرت پھر ختم ہو گئی۔ یہ جو ہجرت ہوئی ہے یہ امت سازی کا وہ کام شروع ہوا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر پھر دین کو فروغ دیا۔ ہجرت سے مقصود کیا ہے؟ ایک تو اپنے دین کا تحفظ ہے، دوسرے نمبر پر دین کی نشر و اشاعت ہے، تیسرے نمبر پر دین کا بقا ہے۔ ہجرت سے دین باقی رہتا ہے، جب لوگ دین کے لیے پھرتے رہے تو دین باقی رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جب لوگ دین کے لیے ہجرت کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو اس سے ایک امت بنائی جاتی ہے، یہ امت سازی ہے۔ آج اس امت سازی کے کام کو ہم کام نہیں سمجھ رہے۔
آج کسی کو کہا جائے کہ دین کے لیے ہجرت کرو اور لوگوں کو کے پاس مختلف ملکوں میں جاؤ اور دین کے لیے ہجرت کرو، تو لوگ اس کو کام نہیں سمجھتے۔ اس کی اس کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہجرت کا مقصد نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کی، ایک تو چونکہ مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا، تو اب ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو، ایک تو یہ بھی مقصود تھا۔ دوسرے نمبر پر امت بنانی تھی کہ جہاں جہاں پر اب لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی تو وہ لوگ ادھر آئیں گے اور وہ سارے کے سارے ایک دین کے تابع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک بات جو میں نے اپنے بعض بڑوں سے سنی ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قوم بنانے نہیں آئے تھے، قومیں تو پہلے سے بنی ہوئی تھیں، مختلف زبانوں والی، مختلف ثقافتوں والی، مختلف علاقوں والی، مختلف تہذیب والی، مختلف کلچر والی، یہ تو پہلے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت بنانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ایک امت بنائی ہے جن میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، اس میں مالدار بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ہمیں کام دیا ہے، یہ ہجرت یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اسلام کو اگر ترقی دینی ہے تو اس کے لیے ہجرت ناگزیر ہے۔ جب تک ہجرت چلتی رہے گی اسلام کو فروغ ملتا رہے گا، اسلام کی ترقی اور بلندی ہوتی رہے گی۔ صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے ہجرت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ ہجرت کا واقعہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ تفصیل سے حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسم حج کے بعد محرم اور سفر کا جب مہینہ تھا تو یہ کچھ وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، وہاں ہجرت کریں۔ اب کفار کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے جگہ کو منتقل کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح روکیں گے، آپ کو مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک تدبیر غیروں کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر اللہ رب العزت کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں اور اللہ کی تدبیر سب پر غالب رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو آپ نے بتایا کہ ہم نے ہجرت پہ جانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو صبح شام ان کے گھر والوں کے پاس مکہ میں آ جاتی، یہ دودھ پی لیتے اور پھر وہ چرنے چلے جاتی۔ اور ان بکریوں کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور وہ بہت ہی امانت دار اور دیانتدار اور پکے مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا کہ کسی رہبر کو لے آؤ جو ہمیں راستہ بھی دکھائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو تلاش کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط۔
یہ بنو دؤل بن بکر کا تھا، اور اس کی والدہ بنو سہم بن عمر سے تھی، اور یہ مسلمان نہیں تھا، یہ مشرک تھا، لیکن اس کو بطور رہبر کے اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں جس کو رفیق بنایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ تم میرے ساتھ ہجرت پہ چلو، تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ میں نے اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے میں اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں، تو آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ویسے تو نہیں لوں گا بلکہ میں خریدوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خریدی۔ اب دیکھیں، یہ پورا ایک منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے مختلف روایات سے۔ اس سے ہمیں حکمت عملی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے ساتھ ساتھ منظم کرنا، مینج کرنا، ساری چیزوں کی تیاری کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان حضرات نے سفر کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا، اور انہوں نے اپنے کمر بند کے کپڑے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ تو کھانے کی بھی جو ہے نا انہوں نے ترتیب بنائی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ نکلے ہیں اور غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ تو سفر میں جس کو رفیق بنایا وہ تو ابو بکر تھے، اور پیچھے امانتیں جس کے حوالے کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے جو آپ نے امانتیں فرمائی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں یہ دستور ہے، اور یہ مختلف علاقوں اور خاندانوں میں ویسے بھی دستور ہوتا ہے کہ اگر آدمی کہیں جا رہا ہے اور اس کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ اپنے ہی خاندان کے فرد کے حوالے کر کے اگر امانت دے کے جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے امانت کا پاس رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ قریب ہیں، اس لیے ان کے حوالے امانتیں کی، کسی اور کے حوالے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جس کو جوڑا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کو رفیق سفر بنایا۔ اب یہ حضرات جب گئے ہیں اور سفر میں ہیں تو مختلف واقعات اس میں پیش آئے۔ جیسے یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ غار کے اوپر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی آوازیں سنی، چونکہ وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ڈر گئے، ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک
روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو جو داعی آدمی ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں غار میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو ہر طرف سے بند کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا، ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر چیک کی کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خدمت ہے، وہ عمل ہے جو ایک عظیم الشان صحابی کی شان ہے، عظیم الشان صحابی کی شان ہے۔ ایسے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے؟ حضور کی حفاظت، اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی، ان کے رتبے کی، ان کے منصب کی حفاظت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج بعض لوگ بڑے ہی بے ادبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی آپ کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، کوئی کلی دین کا انکار کر رہا ہے، کوئی جزوی دین کا انکار کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جو اس طرح یہ بے بے دینی یعنی کر رہے ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ آزادی اظہار رائے کرنے دو۔ کیسے کرنے دو؟ سنت صدیق یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے مرتبے اور ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا اور سکھایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر پہ نکلے ہیں تو کبھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اس خیال سے کہ انہیں یہ خطرہ ہوتا کہ آگے سے کوئی تکلیف نہ آ جائے، کبھی پیچھے چلتے اس خیال سے کہ کہیں پیچھے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور راستے میں کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے جو راستہ دکھا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چلنے کا راستہ ہے یہ مراد ہے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو بات فرمائی تھی، جو پیشن گوئیاں دی تھی، وہ بعد میں پوری بھی ہوئی، اور سراقہ بن مالک وہ مسلمان ہوئے، جن میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ سراقہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہیں، اور بعد میں یہ بات پوری ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پورا فارس فتح ہوا تو کسرا کے کنگن آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور قریب پہنچ گئے تھے تو اس دوران آپ کی ملاقات حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفید کپڑے پیش کیے۔ ان سفید کپڑوں کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اب وہاں کے جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ باہر استقبال کے لیے تشریف لائے،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔ اچھا، اب لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تو جب دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فرمایا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا، یہ ہیں اللہ کے نبی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی میں 10 دن قیام رہا۔ یہ جو بستی تھی یہ بنو عمر بن عوف کی بستی تھی۔ وہاں آپ نے 10 دن قیام فرمایا، اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء ہے، اور قرآن کریم میں اس مسجد کا ذکر آیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے آگے کی طرف چلے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے۔ ان دنوں وہاں پر مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما تھا۔ وہاں پر وہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے، اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے۔ جب یہ اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہی جگہ ہمارے ٹھہرنے کی ہوگی۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ زمین بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم آپ کو یہ زمین ہدیہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے یہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان کے بڑوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے، بڑوں کی اجازت ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہی کام تھا کہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج مسجد کی بنیاد رکھنے کی جب بات کی جاتی ہے، کہیں پر بھی کوئی بستی بنتی ہے یا کوئی ایسی جگہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قریب اس جگہ جا کے نماز پڑھ لیں گے، وہاں پر جا کر جو ہے نماز ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سنت ہے، کوئی جگہ آباد ہو رہی ہے تو وہاں پر مسجد بنائی جائے، کوئی دفتر بنایا جا رہا ہے تو وہاں مسجد بنائی جائے۔ اگر آپ بڑی مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم مصلی ضرور بنائے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس سنت کو پھر زندہ کیا ہے، اور اسلامی تاریخ میں اگر دیکھیں تو جہاں جہاں پر بھی مسلمان پہنچے انہوں نے اسلام کی پہچان مسجد کو قائم کیا ہے۔ مسجد جہاں ہو وہاں سے اسلام کی پہچان ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ منورہ آمد ہوئی ہے تو اس وقت 500 انصار آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ ہم نے اس سے زیادہ بہتر منظر کسی دن نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا خوشگوار منظر نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس دن سے زیادہ کوئی غمگین منظر بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خواتین اور بچے خوشی سے اشعار پڑھنے لگے۔ وہ مشہور اشعار ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اشعار پڑھے گئے، اور
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی۔ ابتدائی دور میں جن حضرات نے ہجرت کی ہے ان میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ سب سے پہلے مدینہ منورہ گئے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے مدینے والوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد رضی اللہ عنہم تشریف لائے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ 20 صحابہ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینے والوں کو آپ کی آمد پر جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کسی چیز پہ نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتیں سپرد کر کے پیچھے تشریف لے آئے اور یہ ہجرت ہوئی ہے۔ یہ ہجرت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہیں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے کچھ گھر والوں کو چھوڑ آئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ چھوڑ کر آئے تھے، تو انہوں نے بھی پیچھے ہجرت کی ہے۔ اس کا واقعہ بھی حیات الصحابہ میں مذکور ہے کہ خواتین نے کیسے ہجرت کی، اور اس ہجرت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی والدہ حضرت ام رومان اور ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے ہجرت کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، ان حضرات نے ہجرت کی۔ حضرت زید بن حارثہ اپنی اہلیہ ام ایمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے سے گویا کے خدمت میں تھی، تو وہ ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اور اسی طرح ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بعد میں آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ حبشہ کی ہجرت پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، اور ان کی ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی اور ان کو خوفزدہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ان کا حمل بھی ساقط ہوا۔ لیکن بہرحال بعد میں ان کو چپکے سے ہجرت کروا دی گئی، اور ابو سفیان اور جو دوسرے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے ہی تعاون کیا کہ یہ ہجرت کر لیں، اور یہ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ ہجرت کے بعد اپنے مکہ والے مکان کی طرف سے گزرتے تھے جس سے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، تو وہ اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، نہ اسے دیکھتے تھے نہ کبھی اس میں ٹھہرتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ صحابہ کرام نے جب دین کے لیے جس جگہ کو چھوڑ دیا، پھر وہ نہیں چاہتے تھے کہ واپس پلٹ کر وہاں جائیں۔ دین کے لیے قربانی دی ہے، اب یہ قربانی انتہا تک رہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہونے کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو یہ سب کے آخر میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہجرت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کون سی ہجرت کرو گے؟ ہجرت بادی یا ہجرت باتی؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ ہجرت باطی، اور ہجرت باطی یہ فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگ جاؤ، اور ہجرت بادی وہ یہ ہے کہ تم اپنے علاقے واپس چلے جاؤ اور وہاں رہو۔ بہرحال تمہیں ہر حالت میں اطاعت کرنی ہوگی، چاہے تنگی آئے چاہے آسانی آئے، دل چاہے نہ چاہے، چاہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اطاعت کرو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، درخواست کی اور بیعت ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین کو اگر ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے تو ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کے بغیر دین زندہ نہیں ہوگا، ہجرت کے بغیر امت نہیں بنے گی۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، اور پھر ہمارا ہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ سے عرض کیا اور اس کا سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ فرض ہجرت جو مدینہ کی طرف تھی اس کے متعلق ہے، کہ اب ہجرت تو ختم ہو گئی لیکن جہاد اور نیت جہاد باقی ہے، لہذا جب تم اللہ کے رستے میں تم سے مطالبہ کیا جائے نکلنے کا تو تم نکلا کرو، نکلنے میں آدمی جو ہے رکے نہیں۔ آج مسلمانوں پر سخت حالات ہیں، ہر طرف سے بے دینی کی، بے حیائی کی یلغار ہے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے، اور اصل ہجرت تو یہی ہے کہ آدمی ایسی جگہ جائے جہاں پر جا کر آدمی پھر اپنے دین پر عمل کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم مختصر وقت اور مدت کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تھا دین کی دعوت کے لیے، اور صحابہ گئے وہاں پیغام پہنچائے، تو آدمی جب اللہ کے رستے میں جاتا ہے ایک ماحول ملتا ہے آدمی کو، وہاں پر رہ کر دین کو سیکھنے کا اور لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے آدمی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے اس وقت تبلیغ کے نام سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، بے طلب لوگوں میں دین کی طلب پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ مطالبہ سب سے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر بار کو وقتی طور پہ چھوڑ کے تو نکلیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں اور دین کو سیکھیں، ساری امت میں دین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، گھر بار کو چھوڑا ہے، اور صحابہ کو بھی اللہ کے راستے میں نکلوایا۔ چنانچہ ہم دیکھیں تو غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا، اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا۔ تو یہ دین کے لیے نکلنا، گھر بار کو چھوڑنا، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اوقات فارغ کرنے چاہیے، خود نکالنے چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو کم سے کم یہ پیش تو کر سکیں کہ ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے گھر بار کو چھوڑا تھا۔ دنیا کے لیے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سالوں ہو جاتے ہیں گھر نہیں لوٹتے۔ لوگ تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو غیر قانونی طریقے سے ڈنکی کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اب جب یہ کہا جائے کہ دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑو، تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی یہ پورا جو مضمون آپ کے سامنے ہے، اور اس پر کئی بے شمار واقعات ہیں، یہ کافی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ہجرت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔